زندہ والحمد للہ رب العالمین۔ گزارش ہے بس اب اس کے بعد مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں گے برادر معظم و بزرگوار مولانا سید قلب جواد صاحب قبلہ۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورۃ توحید کی تلاوت فرما کے ان دونوں مرحومین کی روح کو ہدیہ کریں۔ مجلس نہیں فائدے کیونکہ بھائی مجلس کا کی فرمائش ہے دادا سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات جو کہ ایک عالم دین و عالم جلیل کے صلاح ثواب کی مجلس ہے، جس نے اپنی پوری زندگی علم کی خدمت میں گزار دی، اور دوسرے عالم بزرگوار سید رئیس الواعظین جناب قرار حسین صاحب اعلیٰ مقامہ، گزارش ہے کہ ان دونوں کی صلاح ثواب کے لیے اللہ میں نشان الجوادی اور رئیس الواعظین جناب قرار حسین صاحب اعلیٰ مقام روحوں کو اس صلاح ثواب فرمائیں۔ یہ 5 آیتیں کہ جو سب سے پہلی وہی جو حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں سب سے پہلی جو وہی نازلی، وہ یہی وہی جو 5 ابتدائی آیتیں ہیں کہ جس میں علم اور قلم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو جو لوگ رسول اللہ کو جاہل کہتے ہیں، اس کی خدمت میں اتنا کرتا چاہتا ہوں، جس کی رسالت کی ابتدا علم و قلم سے ہو رہی ہو، اس کو کوئی جاہل ہی جاہل کہہ سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد دوسری کبھی میں نے عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، علماء تشریف فرمائے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے صرف اسی ایک مقام پر اپنے کو اکرم کہا ہے۔ تو یہی ایک مقام ہے جہاں پر اپنے کو اکرم کہا ہے، اکرم کہا ہے۔ کسی پورے قرآن میں کہیں پوری کائنات جو ہے وہ انسان کے سپرد کر دی، زمین و آسمان مسخر کر دیے، سب کچھ دے دیا انسان کو، مگر کہیں اپنے کو اکرم نہیں کہا۔ پورے قرآن میں کہیں اپنے کو اکرم نہیں کہا ہے، لیکن جب علم و قلم جیسے انسان کو عطا کی ہے، جب علم کی صفت عطا کی ہے، تب اپنے کو اکرم کہا ہے۔ اکرم یعنی کریم ترین، اس کا مطلب ہے نگاہ قدرت میں سب سے بڑا کرم اگر ہے اور سب سے بہترین صفت ہے تو صفت علم ہے اور صفت عقل ہے۔ صلوات بھیج پر محمد۔ اسلام دین علم ہے اور اسلام دین عقل ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ روایت مشہور روایت ہے کہ ایک جاہل اگر 70 سال عبادت کرے گا تو اس کے 70 سال کی عبادتوں کا ثواب کم ہے، اور ایک عالم، توجہ ہے، اگر ہمارے جو جوان یہاں پر موجود ہیں ان سے خطاب ہے کہ حدیث یہ کہ ایک عالم اپنے تکیے سے ٹیک لگا کر اگر 1 گھنٹے کسی علمی مسئلے پر غور و فکر کرتا ہے تو ایک جاہل کی 70 سال کی عبادتوں سے 1 گھنٹہ افضل ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے صاحب کے تو عدل کے خلاف ہو گیا بھائی،
یہ تو انصاف کے خلاف ہو گیا. وہ بیچارہ نمازیں پڑھ رہا ہے, سجدے کر رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, حج پر جا رہا ہے, اتنی زحمتیں برداشت کر رہا ہے. 70 سال اس نے عبادتیں کی, اتنی زحمتیں برداشت کر کے گرمیوں میں روزے رکھے, جاڑوں میں نمازیں پڑھ رہا ہے, صبح کی اتنی زحمتیں, اس کا ثواب کم. اور ایک عالم دین اپنے, یہی لفظ ہے روایت کی لفظ ہی, اپنے تکیے سے ٹیک لگا کر, یعنی انتہائی آرام سے, انتہائی سکون سے, وہ اگر کسی ایک مسئلے پر غور و فکر کر لے تو 70 سال کی عبادت سے جاہل کی افضل ہے. نہیں, عدل کے خلاف نہیں ہے, انصاف کے خلاف نہیں ہے, بالکل عین عدل ہے, عین انصاف ہے. کیونکہ جاہل جو عبادت کر رہا ہے وہ اپنی نجات کے لیے عبادت کر رہا ہے, اور عالم جو فکر کر رہا ہے پوری قوم کی نجات کے لیے فکر کر رہا ہے. پورے عالم اسلام کی نجات کے لیے غور و فکر اس کی ہے, لہذا اس کا مرتبہ زیادہ ہے, اس کی عبادت کا ثواب کم ہے. کسی نے, کوئی نوجوان پہنچتا, جلدی جلدی 10-15 منٹ بس لینا ہے, زیادہ نہیں. ایک نوجوان پہنچا حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ بہترین عبادت تعلیم کیجیے, بہترین عبادت. توجہ ہے بچوں, جوانوں, خاص طور سے میرا خطاب رہتا ہے, بہترین. نوجوان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول بہترین عبادت تعلیم کیجیے, بہترین عبادت. رسول نے فرمایا کسی علمی مسئلے پر تھوڑی دیر غور و فکر کر لیا کرو, اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. کسی علمی مسئلے پر تھوڑی دیر غور و فکر کر لیا کرو, اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. اور نوجوان نے ایک سوال کیا, نازک سوال کیا, یہ اللہ کے رسول کیا تلاوت قرآن سے بھی بڑھ کر ہے؟ کیا تلاوت قرآن سے بھی بڑھ کر ہے؟ رسول نے مسکرا کر جواب دیا, اگر علم ہی نہیں ہوگا تو قرآن سمجھ میں کیسے آئے گا؟ قرآن سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. عجیب چیز ہے, آپ دیکھیں ہمارے مسلک میں دوسرے مسلک میں فرق, ایک بنیادی فرق میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کے جو بڑی بڑی کتابیں ہیں, جتنی بھی بڑی کتابیں ان کی قدیم کتابیں آپ دیکھیے, اس میں پہلا باب جو آپ کو ملے گا تو یا تو الوہیت پہ ملے گا, یا وحدانیت پہ ملے گا, یا ایمان پہ ملے گا, توحید پہ ملے گا, قرآن پہ پہلا باب ملے گا. پہلا باب جو ہے وہ آپ کو قرآن پہ ملے گا, اللہ کی الوہیت پہ ملے گا, توحید الہی پہ ملے گا, ایمان پہ ملے گا. لیکن ہمارے جتنی قدیم کتابیں پہلا باب علم و عقل ہے, پہلا باب علم و عقل ہے, پہلا باب علم و عقل ہے. اس لیے کہ جب علم و عقل نہیں ہوگا تو نہ ایمان مضبوط ہوگا, نہ توحید سمجھ میں آئے گی, نہ قرآن سمجھ میں آئے گا, نہ اسلام سمجھ میں آئے گا. صلوات محمد اور محمد. لہذا ضروری ہے کہ علم و عقل اتنا زیادہ ہوگا. اسی لیے خود حضور سرور کائنات کی بھی حدیث ہے, ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ آپ نے کسی نے کہا, کسی شخصیت کے بارے میں کہا کہ بہت بڑا عبادت گزار ہے, بہت بڑا عبادت گزار ہے. تو رسول اللہ کی حدیث بھی ہے, 8ویں امام کی حدیث بھی ہے کہ آپ نے فوراً پوچھا تھا کیف عقلہ, اس کی عقل کا معیار کیا ہے, اس کی عقل کا مرتبہ کیا ہے؟ تو اس نے حیرت سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, ارے عبادت سے عقل سے کیا تعلق, نمازوں سے عقل سے کیا تعلق؟ رسول نے ارشاد فرمایا کہ جتنی عقل زیادہ ہوگی اتنی عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا چلا جائے گا. حقیقت بھی ہے کہ جتنا علم زیادہ ہوگا, اور توجہ رہے, جتنا علم زیادہ ہوگا, جتنی عقل زیادہ ہوگی, اتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی, اور جتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی اتنی ایمان کا درجہ بلند ہوگا, اور جتنا ایمان کا درجہ بلند ہوگا اتنی عبادتوں میں خلوص آئے گا, اور جتنا خلوص بڑھتا جائے گا عبادت کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. بالکل لاجیکل ہے, بالکل منطقی بات ہے, بالکل لاجیکل بات ہے کہ جتنا علم زیادہ, جتنی عقل زیادہ, اتنی زیادہ اللہ کی معرفت ہوگی, جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ہی ایمان کا درجہ زیادہ ہوگا, جتنا ایمان کا درجہ زیادہ ہوگا اتنی عبادتوں میں خلوص زیادہ ہوگا, جتنا عبادتوں میں خلوص زیادہ ہوگا اتنی عبادت کا ثواب زیادہ ہوگا. اب تصور کیجئے, جب بنیاد یہ تمام باتیں ہیں تو اب تصور کیجئے کہ اس کا علم کس درجے پر ہوگا, اس کی عقل کس مقام کے اوپر ہوگی, اس کا ایمان کس کامل درجے پر ہوگا, اور اس کی معرفت کتنی بلند ہوگی, اس کا خلوص کتنا زیادہ ہوگا کہ جس کی ایک ضربت پوری کائنات کی عبادتوں سے افضل ہو جائے. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, پوری
پوری کائنات کی عبادت ایک طرف ہے اور علی کی ضربت ایک طرف ہے. صلوات محمد. اور یہی پہ میں رک کر کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، کہ اب میں یہاں پر سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ مولا علی جو ضربت لگا رہے ہیں، جو تلوار کا وار ہو رہا ہے، وہ کس عبادت کا جز ہے؟ یہ کس عبادت کا جز ہے؟ ہر ایک کہے گا، ایک بچہ بھی بتا دے گا مولا علی میدان جہاد میں ہے، مولا میدان جہاد میں ہے. تو یہ تلوار کا وار جو لگ رہا ہے، جو ضربت لگ رہی ہے، یہ جہاد کی عبادت کا جز ہے. پوری توجہ رہے، یہ جہاد کی عبادت کا جز ہے. جو ضربت لگی میدان جنگ میں، یہ جہاد انجام دے رہے ہیں، جہاد کی عبادت انجام دے رہے ہیں. تو جب یہ ضربت جو پوری کائنات میں عبادتوں سے افضل ہے، یہ جہاد کی عبادت کا جز ہے، تو میں پھر سوال کروں گا کہ عبادتوں کے فہرست میں مجھے یہ بتاؤ کہ جہاد کو کس نمبر پر رکھا گیا ہے، کس مقام پر رکھا گیا ہے؟ تو جب ہم عبادتوں کو گنتے ہیں اور شمار کرتے ہیں تو پہلے درجے پر نماز ملتی ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر خمس ہے، اس کے چھٹے درجے پر جہاد کا نام ہے. عبادتوں کی فہرست میں چھٹے درجے پر جہاد کا نام مل رہا ہے. تو جس کے چھٹے درجے کی عبادت کی ایک ضربت کائنات سے افضل ہے، تو اس کی نمازوں کا پھر کیا ثواب ہوگا، پھر اس کے روزوں کا کیا ثواب ہوگا، پھر اس کے زکوٰۃ و حج کا کیا ثواب ہوگا. ایک صلوات اللہ محمد. دیکھیے، ایک ہوتا ہے عالم، اب سلسلے موضوع 2 منٹ کے لیے، ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے ذاکر. ذاکرین تو آپ کو بہت ملیں گے، لکھنؤ ماشاءاللہ گلی گلی اور سڑک سڑک آپ کو ذاکرین ملیں. اس کو معذلہ کوئی توہین نہیں ان کی، ذاکر ہے، کوئی توہین نہیں، لیکن کثیر تعداد میں آپ کو ذاکرین ملیں گے. اور ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہے خطیب اور ایک ہے عالم. آپ دیکھیں پوری توجہ، کسی عالم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ خطیب ہو، کسی عالم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خطیب ہو. بڑے بڑے مجتہدین گزرے، خطیب نہیں تھے، خطیب نہیں تھے. آیت اللہ عظمہ خوئی بہت بڑی خطابت تھی ان کی، خطابت میں کوئی نام نہیں ان کا. آیت اللہ عظمہ امام خمینی بہت بڑے عالم، لیکن خطابت میں ان کا کوئی نام نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کے لیے خطیب ہونا لازمی نہیں ہے. جملے یاد رکھے، عالم کے لیے خطیب ہونا لازم نہیں ہے، مگر خطیب کے لیے عالم ہونا لازم ہے، ورنہ وہ پوری قوم کی عقائد کو بگاڑ سکتا ہے، پوری قوم کو خراب کر سکتا ہے. لہذا ایک خطیب کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. اور میں تو سمجھا شاید شہید مطہری کے جملے ہیں، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، شہید مطہری کے جملے ہیں جو مجھے یاد آ رہے ہیں کہ اگر عالم ذاکر عالم ہے تو وہ قوم کی کمزوریوں کی اصلاح کرے گا. ارے توجہ ہے، اگر ذاکر عالم بھی ہے، اگر ذاکر عالم بھی ہے تو قوم کی خرابیوں کی اصلاح کرے گا، اور اگر ذاکر جاہل ہے تو قوم کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرے گا، اسے ناجائز فائدہ اٹھا. یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 8ویں میں 10 بار فیل ہوئے، ممبر پر آ گئے، 10 بار ہائی اسکول میں فیل ہوئے، ممبر پر آ گئے. تو یہی لوگوں نے ہی ہمارے قوم کی عقائد کو خراب کیا ہے. صلوات محمد. بس بات کو مکمل کرنا چاہو، بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے. دیکھیے، میں نے کہا کہ عالم کے لیے خطیب ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ عالم خطیب بھی ہو تو افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے. میں مثال پیش کر دوں تاکہ بات ہمارے بچوں تک اور تک پہنچ جائے. کون ایسا، بہت سے بڑے بڑے علماء ہیں جو خطیب نہیں تھے، اور بہت سے علماء خطیب بھی، جیسے ہمارے علامہ جوادی عالم بھی اور خطیب بھی، ہمارے رئیس الوازین عالم بھی اور خطیب بھی. تو فرق کیا ہے؟ صرف عالم ہے اور عالم اگر خطیب بھی ہو اور ذاکر بھی ہو تو فرق کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، جو صرف عالم ہے وہ سمندر ہے علم کا، وہ سمندر ہے علم کا. کتنے ہمارے کیا بچے ایسے ہوں گے جنہیں کل سمندر کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، سمندر نہیں دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے تصویروں پہ دیکھا لیکن اپنی آنکھوں سے سمندر نہیں دیکھا ہوگا، سمندر نہیں دیکھا ہوگا. لیکن کون بچہ ایسا جسے بادل نہ دیکھا ہو؟ تو جو صرف عالم ہوتا ہے وہ
سمندر ہوتا ہے، اور جو خطیب ذاکر بھی ہوتا ہے وہ بادل ہوتا ہے، اور بادل ایسا ہے جو گاؤں گاؤں برستا ہے جا کر، دیہاتوں دیہاتوں برستا ہے جا کر، شہروں شہروں برستا ہے جا کر، ہاں ایک اس سے استفادہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ علماء وہ تھے جو ایک علم کے بادل تھے، جو ہر گاؤں میں ہر قریب میں برسات علم کی کر رہے تھے، اور لوگ استفادہ کر رہے تھے۔ صلوات بھیجو چند جملے مصائب کا عرض کر رہا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اہل بیت میں کبھی کسی مجلس میں کبھی کوئی جاہل نہیں رہا، ہمیشہ علماء ان کے جو تھے جتنے ساتھ تھے ان کے اہل بیت کی بارگاہ میں ہمیشہ علماء رہے، اور ایسے علماء رہے کہ جنہوں نے آج پوری دنیا کو علم بخشا ہے، ایسے علماء ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں ہم دیکھیں اگر آپ، تو وہاں بھی آپ کو علماء ملیں گے۔ وہاں کون ہے؟ جناب مسلم بن سجا، راویوں میں بہت بلند درجہ ان کا تھا۔ جناب بریر حمدانی سید القراء، قاریان قرآن کے سردار، بلکہ وہاں جو غلام تھے وہ بھی حافظ قرآن تھے، غلام بھی حافظ قرآن تھے کربلا کے میدان میں۔ بس مسائل پہ چلے، اب تصور کیجئے جہاں جس کربلا میں تمام علماء کو ساتھ لے کر امام حسین لائے، اگر وہ اپنے قلم سے کسی کے لیے ایک جملہ لکھ دے، اِلَىٰ رَجُلٍ فَقِیہٍ حبیب بن مظاہر، تو وہ کتنا بڑا عالم ہوگا اور کتنا بڑا فقیہ ہوگا۔ جناب حبیب بن مظاہر بچپنے کے ساتھی تھے امام حسین کے۔ آپ نہیں خبر آپ کو کوفے میں ہے آپ ہیں، کیونکہ ہر طرف پہرے بیٹھے رہے، نہیں معلوم کہ آقا حسین کس حالت میں ہے، نہیں معلوم کہ کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ جناب زینب پہنچتی ہے امام حسین کی خدمت پہ، بھیا کیا آپ کا کوئی مددگار نہیں، کیا آپ کا کوئی مدد کرنے والا نہیں؟ روز لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، کبھی سنان آ رہا ہے، کبھی حجاج آ رہا ہے، کبھی شبر کا دستہ آ رہا ہے، لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، بھیا کیا آپ کا کوئی مددگار نہیں؟ امام نے کہا اِلَىٰ رَجُلٍ فَقِیہٍ حبیب بن مظاہر۔ کھانا نوش فرما رہے تھے، یہ کیا ہے؟ دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ آواز آئی انا بریۃ الحسین، میں حسین کا نامہ پر ہوں۔ ننگے پیر دوڑتے ہوئے دروازے پر پہنچے، لفافہ لیا، آنکھوں سے لگا، سر پر رکھا، اب جو لفافہ چاک کیا تو عجیب حسناک جملے تھے، اے حبیب میں کربلا میں دشمنوں میں گھر گیا، اگر مدد کے لیے آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ حبیب سر جھکائے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ زوجہ نے پوچھا کہ کس کا خط ہے؟ کہا فرزند فاطمہ زہرا، فرزند رسول اللہ، آقا حسین کا خط۔ کیا لکھا ہے؟ کہا میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں، مدد کے لیے بلایا ہے۔ حالات ایسے تھے کہ شوہر زوجہ سے بھی اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا تھا، باپ اپنے بیٹے سے دل کی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ زوجہ نے پوچھا کب چل رہے ہو، کب جا رہے ہو؟ کہا سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ یہ سننا تھا زوجہ حبیب نے اپنی چادر حبیب کو اوپر اچھال کر پھینکی، اے حبیب چادر اڑ کر اندر بیٹھ جا، ارے میں جا رہی ہوں اپنے آقا کی مدد کر۔ نواز رسول دشمنوں میں گھرا ہوا، فاطمہ کا لال دشمنوں میں گھرا ہوا، اور تم یہ جملے کہہ رہے ہو؟ جناب حبیب فرماتے ہیں نہیں، کیسے ممکن ہے کہ میرا آقا مجھے طلب کرو، میں نہ جاؤں۔ اپنے غلام سے کہہ دیا کہ فلاں میرا باغ جو کوفے کی سڑک کے اوپر ہے وہاں پر میرا گھوڑا تیار کر کے کھڑے رہنا، میں پہنچ رہا ہوں، کیونکہ ہر طرف پہرا تھا، آنے والوں پر کوئی پابندی نہیں تھی، کوفے سے جانے والوں پر پابندی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے اس باغ میں پہنچے، دیکھا عجیب منظر ہے، گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے، حبیب تڑپ گئے، پتہ نہیں میرے آقا پر کیسے دل ہو رہے ہیں کہ جان میں بھی آنسو بہا رہے ہیں۔ گھوڑے پر بیٹھے بس دو چار جملے بس آگے سنتے ہی رہتے، بس خالی سارے ثواب کی چند جملے کرنا ہے۔ گھوڑے پر بیٹھے، رخ کیا کربلا کا، امام حسین انتظار کر رہے ہیں، میرا حبیب آنے والا ہے، میرا بچپنے کا دوست آنے والا ہے۔ پہلی میں جناب عباس کھڑے ہوئے ہیں، جناب علی اکبر کھڑے ہوئے ہیں، جناب قاسم کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کوفے کی طرف سے گرد اڑی، امام نے فرمایا عباس آگے بڑھو، اے علی اکبر آگے بڑھو، اے قاسم آگے بڑھو۔
حبیب قریب آئے، گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز شہزادی کے کانوں میں گئی، شہزادی گھبرا گئی، گھبرا کر امام حسین کو بلایا کہ بھیا یہ کون آئے، کیونکہ اب تک جب بھی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تھی تو خبر ملی کہ شمر آ گیا ہے، کبھی خبر ملی سنان آ گیا ہے، کبھی خبر ملی کہ حجاج آ گیا۔ اب جو آواز سنی کہ فضا جاؤ اور جا کر معلوم کرو کون آیا۔ فضا نے آ کر جواب دیا اے شہزادی مبارک ہو، آپ کے بھائی کے 55 کے دوست حبیب آئے۔ یہ سن رہا تھا، کہا اے فضا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہنا، حبیب کو میرا سلام کہنا، اور کہنا علی کی بیٹی حسین کی بہن زینب آپ کا شکریہ ادا کریں کہ ایسے وقت آپ ہماری مدد کرنے آئے۔ پھر زادر خیمہ پہنچی آواز دیتی ہیں اے حبیب شہزادی تمہیں سلام کہہ رہی ہے اور تمہارا شکریہ ادا کر رہی۔ یہ سننا تھا روایت کہتی حبیب خاک کربلا پر بیٹھ گئے، خاک کربلا اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالنا شروع کی۔ ارے شہزادیوں پر بہت آ گیا کہ غلاموں کا شکریہ ادا کر۔ اے حبیب تمہاری نگاہوں میں یہ عظمت ہے، نہ شہادت حسین کے بعد آ کر دیکھو یہی زینب ہے، بازو میں رسیاں بندھی ہوئی ہے، سر سے چادر چھن چکی ہے۔ آخری جملے عزاداروں، شبر قریب پہنچتا ہے، تم سب بیویوں کو سوار ہونا ہے۔ جناب زینب بنت کلثوم بولی کہ ہمارے ساتھ قریب نہ آنا، ہم سب ایک دوسرے کو سوار کر دیں گے۔ جناب زینب جناب ام کلثوم نے تمام بیویوں بچوں کو سوار کروایا۔ اب میدان میں صرف جناب زینب ہے اور جناب ام کلثوم ہے۔ جناب ام کلثوم کو جناب زینب نے سوار کروایا۔ اب میدان میں صرف زینب ہے، کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے، کبھی دائیں طرف دیکھ رہی ہے۔ شہزادی کس کو ڈھونڈ رہی ہے، کس کو تلاش کر رہی ہے؟ ارے کہیں عباس نظر آ جائے، کہیں علی اکبر نظر آ جائے۔ چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ روایت کہتی بیمار امام لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھے، اے پھوپھی اماں اگر چچا عباس نہیں، اگر بھیا علی اکبر نہیں تو یہ زین العابدین موجود ہے، میں آپ کو سوار کرواؤں گا۔ روایت کہتی ہے کہ زینب سوار تو ہوگی مگر بیمار امام منہ کے بھر کربلا کی زمین پر گرا۔ بیویاں فریاد کر رہی تھی مگر کوئی مدد کرنے والا۔ فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ مجدداً گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر علامہ سید ذیشان حضرت جوادی صاحب علیہ المقامہ اور رئیس الوالدین جناب قرار صاحب صاحب اللہ علیہ المقامہ اور جملہ مومنین مومنات کی روحوں کو جو دنیا سے رخصت ہو گئے سارے ثواب فرما دیجیے۔ متوجہ زیارت حضرات۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلا جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلا امک و اخیک، السلام علیکہ وعلا الائمة الطاہرین من بنیک، السلام علیکہ وعلا المستشہدین معاک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مولا یا ابا الحسن علی بالمطرضہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا سیدی مولا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ ایھا القائم المہدی المنتظر، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعل اللہ من انصارک واعوانک ومن المستشہدین بین یدیک، السلام علیکم وعلی